جی دوستو، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ منت اور مراد کی خوشیوں کے دن آ گئے ہیں اور مہندی پہ کیا خوب رونق لگتی ہے۔ مراد کی بہنیں، رشتہ دار، ہر کوئی مہندی کی خوشیاں منا رہا ہے۔ منت بھی مہندی کے جوڑے میں اتنی خوبصورت لگتی ہے کہ مراد دیکھتا ہی رہ جاتا ہے۔ چودھری شوکت کے کیا کہنے، اپنی عادت سے مجبور مہندی میں نخروں سے آتا ہے جیسے وہ ملک کا صدر لگا ہو۔ مراد کے رشتہ دار فضیلت آپا پر تانے کستے سے باز نہیں آتے۔ شادی نہ ہونے کی وجہ سے فضیلت آپا ہر بات پر ایموشنل ہو جاتی ہیں اور پریشانی کی وجہ سے بے ہوش بھی ہو گئی، پر رشتہ داروں کو تو باتیں بنانے کا موقع چاہیے۔ وہاں بہنیں آپس میں اپنی تعریفیں کر کے تھک نہیں رہی تھی کہ کون پیارا لگ رہا تھا۔ منت مراد کو فون کر کے آپا کی ایسی حالت کی وجہ پوچھتی ہے، پر مراد کو تو صرف منت اور مراد کی باتیں کرنی ہیں کیونکہ وہ منت کے ساتھ خوشی محسوس کرتا ہے۔ مراد فضیلت آپا کو تسلی دینے اور منانے کمرے میں جاتا ہے کہ آپ کے بغیر شادی نہیں ہوگی اور مہندی والے دن جو کچھ بھی ہوا اس کو بھول جائیں کیونکہ آپ دولہے کی بڑی بہن ہیں اور میں آپ کی بہت عزت کرتا ہوں۔ مراد نے بھی کیا خوب کہا کہ آپ سب میرے لیے ایسے ہیں جیسے تسبیح کے دانے اور مجھے یہ دانے مکمل چاہیے۔ دوستو، چودھریوں کی بارات تو جانے کے لیے تیار ہے اور ماں جی چودھری ہونے کی حیثیت سے مراد کو گھوڑے پر بیٹھنے کی ضد کرتی ہے۔ ماں جی بہنیں سہرا بندی پر کیا خوب سہرا گاتی ہیں۔ وہاں چودھری شوکت کے سہرا بندی پر نہ آنے پر سب بہت پریشان ہوتے ہیں، پر چودھری شوکت کی تو فکر ہی نہ کریں اور وہاں بڑے جوش و خروش کے ساتھ بارات گھوڑے پر ہی جاتی ہے۔ منت اپنی ماں کی شادی کے خوبصورت لہنگا پہنے حسین لگ رہی تھی اور بارات کے آنے کا انتظار کر رہی تھی۔ چودھری شوکت شادی پر جانے کی بجائے ساسو ماں کے دیے ہوئے پیسے سارے جوئے میں اڑا دیتا ہے اور پولیس کا چھاپا بھی پڑ جاتا ہے۔ جی دوستو، منت کے بھائی حق مہر میں 15 لاکھ رکھتے ہیں جس پر ماں جی بھڑک اٹھتی ہیں کہ شرعی حق مہر ہونا چاہیے، پر منت کے بھائی تو کہتے ہیں جہیز آپ کی مرضی کا اور حق مہر ہماری مرضی کا، پر ماں جی کو کون سمجھائے، وہ اپنی ضد پہ بارات واپس لے کر جاتی ہیں۔ اب کیا شادی ہو پائے گی؟ کیا منت اور مراد کے خواب ٹوٹ جائیں گے؟ دیکھیں اگلی قسط میں۔ شکریہ۔ ہمیں شوکت کو پکڑ لیا، پھر اس بار تو مارا بھی بہت ہے اس کو۔ مراد جا کے چھڑا لانا شوکت کو، ورنہ کیا مطلب امی؟ اگر آج ان کی ضمانت نہیں ہوتی تو میں بھی ان کے ساتھ حوالات میں رہ جاؤں۔ یہ کب کہہ رہی ہوں میں؟ مراد بھائی ہاں وہ بھابھی ہے نا، بولو۔ بے ہوش ہو گئی ہیں۔ بس اور نہیں، تھوڑا سا تو آپ لو۔ نہیں